اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 30 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا، سنانا، پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارا تعلق جو ہے اپنے کلام پاک سے یوں ہی استوار رکھے، یوں ہی جوڑے رکھے۔ اس پارے کا آغاز و نبات سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ کیا قیامت واقعی ممکن ہے، جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ نہیں، یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ استفہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ جس بڑی خبر کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے۔ کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو کی کہانت، کوئی شعر اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر یقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ سوالات کی صورت میں کر رہے ہیں تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے کلیئر ہو جائے اور اللہ کا رسول نے جس چیز کی طرف بلا رہا ہے، جس چیز کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ پھر آسمان، بارش، سورج، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا بے شک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے۔ پھر سرکشوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے بارے میں اس طرح بیٹھے ہیں، یہ خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یعنی اچھا یا برا جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، قیامت والے دن اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مشاہدہ کر لے گا، جیسا کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 49 میں اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ نازعات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز فرشتوں کی قسم سے کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ نفخہ اولا ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، جسے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہے جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے 40 سال بعد ہوگا، جسے رادفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی حالت میں پھر لوٹائے جائیں گے؟ حافرہ پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ منکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھر اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر سے۔ پھر رسول کو جھٹلانے والے کی جو عبرتناک سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود جو ہے وہ زجر و توبیخ ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، یعنی کفر و معصیت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا اور دینی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوگا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے،
اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جہاں وہ اس سے بچ کر پناہ لے لے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، یعنی نفس کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جسی طرح نفس کا ملان ہوتا تھا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے جہاں وہ قیام پذیر بلکہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ پھر سورۃ عبسہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 42 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن مکتوم جو نبینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبینہ آیا۔ تجھے کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، یعنی وہ نبینہ تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو بلیسنگز کی ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ ان سب کو یوز تو کرتا ہے، استعمال میں تو لے کر آتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ پھر قیامت کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ تکویر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں بطور خاص جو ہے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو یہ پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت غور توجہ سے پڑھے۔ اس صورت میں بھی قیامت کے ڈفرینٹ مراحل کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اسپیشلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ پھر عقیدہ رسالت کا تذکرہ آتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اسے اللہ کی طرف سے لے کر آیا، مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر آگے سورۃ انفطار کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اس میں بھی قیامت کی منظر کشی کر کے انسان سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے وجود بخشا، تجھے عقل و فہم عطا کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ تکرار اس کی عظمت و ضخامت اور اس دن کی ہولناکیوں کی وضاحت کے لیے ہے۔ وہ ہے جس دن کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے انسانوں کو کم و بیش کے کچھ فرق سا اختیارات دے رکھے ہیں، لیکن قیامت والے دن تمام اختیارات کلیتاً صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ جیسے سورۃ مومن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرما دیا تھا لا املک لکم من اللہ شیئا، اور بنی ہاشم بنی عبد المطلب کو متنبع فرما دیا انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا۔ پھر آگے سورۃ مطففین کا آغاز ہو رہا ہے۔ بعض سے مکی اور بعض سے مدنی صورت قرار دیتے ہیں، بعض کے نزدیک مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کی 36 آیتیں ہیں۔ اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے بدترین لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول جو ہے صحیح کر لی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اتنا ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دین و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے یقیناً بدکاروں کا
نامہ اعمال سجین میں ہے جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ تو اگلوں کے فسانے ہیں اور یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ یقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ اسی طرح اہل جنت پر اعزاز و تکریم اور نعمتوں کی جو ارزانی ہوگی اس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن و جمال اور رونق سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا احتجاج کرتے اور مذاق اڑاتے تھے، بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اس بات پر آئے گی کہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے ہم پر ہنستے تھے۔ آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کا احتجاج کیا جائے۔ پھر آگے سورۃ انشقاق کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 25 آیتیں ہیں۔ اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی، خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہنے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ کدھن سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے یا شر کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی یعنی قیامت آ جائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے پالے گا، اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید تفصیل اور وضاحت ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ آسان صاحب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی پیشی ہوگی، مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا حسابا یسیرا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا پھر اسے معاف فرما دے گا۔ ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، یعنی وہ چیخے گا، پکارے گا، واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفار کو المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ پھر سورۃ بروج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 22 آیتیں ہیں۔ اصحاب الاخدود کے قصے کو ڈسکرائب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لیسن سکھائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر سورۃ طارق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 17 آیتیں ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ آسمان، اندھیری رات اور تاروں کی قسم کے ساتھ انسانی پیدائش کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی طرح بے شک اسے پھر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ جس دن پوشیدہ بیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی یعنی ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ ان پر جزا و سزا ہوگی، بلکہ حدیث میں آتا ہے ہر غدر یعنی بدعہدی کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل جو ہے چھپا نہیں رہے گا، مخفی نہیں رہے گا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں، یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اور سورۃ غاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی آیت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر کامیابی کے حصول کے لیے شرائط جو ہیں ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، یعنی جنہوں نے اپنے نفس و اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا۔ پھر سورۃ غاشیہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، اس میں 26 آیتیں ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ کے ساتھ سورۃ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ آغاز ہوتا ہے کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے، اس لیے کہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانک لیں گی۔ پھر اس دن جو لوگوں کی ڈیفرنٹ فیلنگز ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی انہیں اتنا پرمشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہو جائے گا۔ اس کا اکثر مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق بدعات پر مبنی ہوں گے، اس لیے عبادات اور ہمارے شاقہ کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ اسی مفہوم کی روح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاملۃ الناصبہ سے نصارہ مراد لی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کوئی سوالات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف تذکیر اور تبلیغ و دعوت ہے، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر نہیں۔ پھر سورۃ فجر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں جو تکذیب و عناد کی بنا پر ہلاک کی گئی تھی۔ مقصد اہل مکہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ اگر تم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح مواخذہ ہو سکتا ہے جیسے گزشتہ قوموں کا اللہ نے کیا ہے۔ ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے تکذیب کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے علم کے ساتھ، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ان کی قوت و طاقت و درازی قامت کی وجہ سے اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا تاکہ انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے۔ پھر کہا جا رہا ہے یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، اور انسان کا یہ حال ہے جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور اسے تو نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، یعنی جب اللہ کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو اپنی بابت اپنے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا، یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشی کا سامان کیا تھا، یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر نادم ہوگا، لیکن اس روز اس ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس طرح کہ تو اس سے راضی و تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔
یعنی اس کے اجر و ثواب اور نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں مذکور ہے۔ پھر سورۃ بلد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت و شدائد سے معمور ہے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں، یعنی کوئی اسی گرفت کرنے پر قادر نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ یعنی اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے دیکھنے والا ہی نہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جس پر اسے جزا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دکھا دی اس کو دونوں راستے، یعنی خیر کے بھی اور شر کے بھی، اور ایمان کی بھی، سعادت کی بھی اور شقاوت کی بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ دہر کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پھر ایک ہی کام گنوا دیے اللہ تعالیٰ نے، کہہ رہے ہیں کسی گردن یعنی غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ پھر سورۃ شمس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کائنات میں ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ چیز بنائی ہے، اور اسی طرح ان متضاد چیزوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نیکی اور برائی بھی اسی طرح ایک دوسرے کی ضد الٹ اور مضاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ الہام کا مطلب یہاں تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا، انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کرا دی۔ یا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور جو ہے ودیت کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی شرک سے، معصیت سے، اخلاقی علائشوں سے پاک کیا وہ اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گیا۔ پھر اس صورت کے آخر میں قوم سمود کی اگزامپل دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، یعنی کوئی اچھے کام کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے، اور کوئی برے کام کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا، محرم سے بچے گا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی ہم اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے ہیں، ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، ہر اس شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل جو ہے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا نفس بھی اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ ضحیٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں فرمایا۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ جیسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ کافر جس طرح گمان کر رہے ہیں، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا یا آخرت دنیا سے بہتر ہے، دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا، یعنی اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کیا کچھ عطا نہیں کیا،
کیا اللہ کی ذات نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی، آپ کو راہ بولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور آپ کو نادار پا کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر نعمت حاصل کے بعد جو رویہ مطلوب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، بس آپ یتیم پر سختی نہ کیا کریں بلکہ اکثار نرمی احسان کا معاملہ کریں، نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹیں ڈپٹیں، یعنی اسے سختی اور تکبر نہ کریں، نہ درست اور تلخ لہجہ اختیار کریں، بلکہ جواب بھی دینا تو پیار اور محبت سے دیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت اور رسالت اور نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، آپ کو قناعت عطا کی اور غنی بنا دیا، انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ، ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم، اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ پھر سورۃ علم نشرح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ صورت میں 3 انعامات کا تذکرہ تھا، اس صورت میں مزید 3 احسانات دکھلائے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کھول دینا جو ہے ان میں پہلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، کہ تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ دوسرا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیسرا ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، مثلا اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد ہی اللہ آپ کو فراخ و آسانی سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے بس جب آپ فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا لیں۔ پھر سورۃ 3 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں۔ آغاز ہوتا ہے قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یہ اشارہ ہے انسان کے ارذل عمر، یعنی بہت زیادہ عمر کی طرف، جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن جو ہے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلہ پن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سام بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے، اور بعض نے اس سے ذلت اور رسوائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ وہ انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کر کے منہ موڑ کر اپنے آپ کو احسن تقویم کے بلند جو رتبہ ہے اور اعزاز ہے اس سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اگر اجر کے طالب ہو تو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ یہ انسان سے خطاب ہے زجر و توبیخ کے لیے کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا، وہ تجھے اس کے برعکس کر مذلت میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ اس کے عدل کا ہی تقاضا ہے کہ قیامت برپا کرے گا، ان کی داد رسی کرے جن پر دنیا میں ظلم ہو۔ پھر سورۃ اللہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ آغاز ہوتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ زور سے پھینچا اور کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینچا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہتا ہے، رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ پھر انسان کی سرکشی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں بھلا دیکھو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ پھر اس کے بعد سورۃ قدر کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس کا بیسک ٹاپک جو ہے وہ شب قدر ہے۔ آغاز جو ہے قرآن پاک قدر و منزلت سے ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی اتارنے کا آغاز کیا یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا
تاکہ 23 سال میں پورا ہو گیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے واضح ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سرسد سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی اس میں شر نہیں، اس میں سلامتی ہوتی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتائی ہے اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر سورۃ بینہ کا آغاز ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے کافر مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، اور دلیل کیا تھی؟ یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے جو مشرکین تھے اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آ جائیں اور وہ ان کی ضلالت و جہالت بیان کریں، انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ اور دلیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اخلاء میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، یعنی اہل کتاب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اکٹھے تھے، یہاں تک کہ آپ سب کی بعثت ہو گئی، جس کے بعد یہ جدا جدا متفرق ہو گئے۔ ان میں سے کچھ مومن ہو گئے، لیکن اکثریت جو تھی وہ ایمان سے محروم ہی رہی۔ اور یہ سب جو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب محض عناد اور حسد کی وجہ سے کی، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ پھر کفر ایمان کا انجام بتایا گیا ہے، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ زلزال کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ پھر دوسرے نفخے میں یہ ہوگا کہ اس طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت سنائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ عادیات کا آغاز ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے، یعنی نہایت حریص اور بخیل ہے، جو مال کی شدید محبت کا اس کی لازمی نتیجہ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے وہ کتنا باخبر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی، چھپی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ قاریہ کا آغاز ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ یہ بہت ڈرانے والی صورت ہے، اس میں قیامت کی ہلاکی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی ایسے مال جن کو اللہ کے ہاں بہت اہم سمجھا جائے گا، جن کی اہمیت اور خاص وزن ہوگا، وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جن کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ تند و تیز آگ ہے۔ اس کے بعد سورۃ کاثر کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے،
ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش سے اللہ کے کام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کریں جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے، یعنی تم جس تکاثر و تفاخر میں ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اس کا انجام عنقریب تم جانو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید 2 مرتبہ فرمایا ہے، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ جنہوں نے نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ پھر دھر لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ اللہ تعالیٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ آغاز میں زبانی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بے شک بلکی انسان سراسر سر نقصان میں ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ہاں، اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پرآسائش زندگی سے بہرہ ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کے مزید صفات کا تذکرہ ہے کہ مصائب و آلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر سورہ ہمزہ کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز ہو رہا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اور ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرے، اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جمع کرنا اور گن کر رکھنا، یعنی سینت کر رکھنا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، یعنی کہ اسے ہمیشہ ہی یہ زندہ رکھے گا، یعنی یہ مال جسے جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، اسے مرنے نہیں دے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، جو ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ پھر سے فیل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں صاحب الفیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنچوں میں کنکریاں تھیں۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جو تھا وہ جھڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا۔ خود ابراہیم کا بھی صنعا پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا اس میں اس کو ناکام نہیں کر دیا۔ پھر سورہ قریش کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کے حق کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار عنایات کی ہیں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا، یعنی عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔ اس کے بعد سورہ ماعون کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کو سورۃ دین، سورۃ آریات اور سورۃ یتیم بھی کہتے ہیں۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کیوں دھکے دیتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے۔ بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا نا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں، اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی۔ دوسرے اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، اور جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ کوثر کا آغاز ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہے مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ آغاز ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، لیکن ہم نے تجھے حوض کوثر بہت کچھ دیا ہے۔ صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔
بس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔ یقیناً تیرا دشمن لاوارث و بے نام و نشان ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد رینا زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا، وہ کہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مانوی بھی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و اناز رکھنے والے صرف صفات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں، کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔ پھر سورۃ کافرون کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت، اس میں 6 آیات ہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی 2 رکعتوں فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ قل یا ایھا الکافرون سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے یہ سورت پڑھ کر سو تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد بطور خاص کافروں کو خطاب کیا ہے کہ آپ کہہ دیے کہ کافروں، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تاکید کے لیے تکرار عربی زبان کا عام اسلوب ہے، جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان، سورہ مرسلات میں بھی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید و عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت سنوائی گی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معبود کی اور 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑ دوں۔ جیسے سورہ قصص کی آیت 55 میں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ پھر سورہ نصر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و تحمید اور استغفار کو حکم دیا گیا ہے، جیسے ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ آغاز ہوا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لے، یعنی اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جو تھے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جبکہ اس سے قبل ایک ایک 2 فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، سچا دین ہے، جس کے بغیر اب آخرت کی نجات جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا جو فرض ہے جو آپ کی ذمہ تھا پورا ہو گیا، اور اب آپ کو دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، اس لیے حمد و تسبیح الہی اور استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ پھر سے تبت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اسے صورت المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو انداز و تبلیغ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی آواز پہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے، یعنی یہ خبر بھی ساتھ دی، یعنی بد دعا کے ساتھ اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسیہ بیماری میں مبتلا ہوا جس میں طاعون کی طرح گلٹی سے نکلتی ہے، اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے پتھر مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوز کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اس کی اولاد بھی شامل ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، یعنی اور جہنم میں اپنے خاوند کی آگ پر جو اس کی بیوی ہے
لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و ناد مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، لیس کمثلہ شیء۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نہ کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، جو اس کو دوسروں کا شریک گردانتے ہیں، اور ان کا بھی جو سیدھے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔ جس کے بعد سورہ فلق کا آغاز ہو جاتا ہے، اس میں یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ الناس ہے، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر فرمایا، یہ دونوں موعظتان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو موعظتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہوگی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور تیری رات کی تاریکی کی شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد سورہ ناس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ آخر میں آج ہم تکمیل قرآن کی دعا پڑھیں گے کہ اے اللہ میری قبر سے وحشت اور پریشانی کو دور فرما، قرآن کریم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے، قرآن کریم کو میرا رہنما اور پیشوا بنا، اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا۔ الہی اس میں جو میں بھول گئی مجھے یاد دلا دے، اس میں سے جو میں نہیں جانتی مجھے سکھا دے، اور رات دن جس کی تلاوت نصیب فرما، قیامت کے دن اسے میرے لیے دلیل بنا دے۔ اے سارے عالم کے پرورش کرنے والے، آمین۔ اے اللہ قرآن پاک ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے رنج و غم کو اس کے ذریعے دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔